فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی بن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 57ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 675، اور عنوان ہے قرارداد تحکیم۔ جب تحکیم کی قرارداد طے پا گئی تو عراق و شام کے قاریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 حکم مقرر کیے جائیں، ایک اہل شام نامزد کریں اور ایک اہل عراق، اور وہ دونوں قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے وہ فرقین کے لیے قابل تسلیم ہوگا۔ شامیوں نے عمرو ابن عاص کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور عراقیوں کی طرف سے اشعث ابن قیس، مسرع ابن فداکی، یزید ابن حسین اور ان کے ہم خیال لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا، جو شامی کے علاقے میں مقام ارض میں ٹھہرا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے ابو موسیٰ کا نام سنا تو فرمایا، مجھے ابو موسیٰ کی رائے اور اس کی سوجھ بوجھ پر اعتماد نہیں ہے، میں یہ حق نمائندگی عبداللہ ابن عباس کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 192 پر ہے۔ اس پر ہلڑ مچا اور انہی لوگوں نے ابن عباس کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ اور ابن عباس ایک ہی ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکم قرار دیا جائے؟ ہم ایسے شخص کو حکم قرار دینا چاہتے ہیں جو غیر جانبدار ہو اور دونوں فریق میں سے کسی فریق سے وابستہ نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا، پھر تم لوگوں نے عمرو ابن عاص کے انتخاب پر کیوں اعتراض نہیں کیا؟ وہ تو معاویہ کا خاص آدمی ہے۔ کہا، ہم اپنے کام کے ذمہ دار ہیں، ان کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے۔ فرمایا، اگر تمہیں ابن عباس پر اعتراض ہے تو میں مالک اشتر کا نام پیش کرتا ہوں۔ کہا کہ وہی تو جنگ کے شعلے بھڑکانے والے ہیں، وہ تو یہی چاہیں گے کہ تحکیم ناکام ہو تاکہ انہیں جنگ اور خونریزی کا پھر موقع مل سکے۔ فرمایا، اگر تم ابو موسیٰ ہی کو حکم بنانے پر مصر ہو تو پھر تم جانو اور تمہارا کام، جو چاہو کرو اور جسے چاہے منتخب کرو۔ حنف ابن قیس نے کہا، اے لوگوں، اگر عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر کا نام تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے حکم قرار دو۔ میں عمروں کے داؤ پیش کو خوب سمجھتا ہوں، وہ مجھے فریب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو کسی اور کو منتخب کر لو، مگر ابو موسیٰ کو کسی صورت میں یہ موقع نہ دو، وہ کام سنوارنے کے بجائے بگاڑ دے گا۔ مگر وہاں تو ایک ہی سازش کے ماتحت پہلے ہی سے ابو موسیٰ کا نام طے کیا جا چکا تھا۔ اس شور و ہنگامے میں کسی نے کوئی بات نہ سنی اور آخر امیر المومنین کی رائے کے خلاف ابو موسیٰ کا انتخاب ہو گیا۔ انتخاب حاکمین کے بعد جب عبداللہ ابن ابی رافع شرائط اور معاہدہ قلم بند کرنے لگے تو انہوں نے معاہدہ صلح کے شروع میں یہ جملہ لکھا، ھذا من تقاضی علیہ علی امیر المومنین و معاویہ ابن ابی سفیان۔ امیر المومنین علی اور معاویہ ابن سفیان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ عمرو ابن عاص نے لفظ امیر المومنین پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ دوسروں کے امیر ہوں گے، ہمارے امیر نہیں ہیں، لہٰذا لفظ امیر المومنین کاٹ دی جائے اور اس کے بجائے علی اور ان کے والد کا نام لکھا جائے۔ حنیف ابن قیس نے حضرت سے کہا کہ آپ لفظ امیر المومنین کے کاٹنے کی ہرگز اجازت نہ دیں، خواہ اس کے نتیجے میں کشت و خون کی نوبت کیوں نہ آئے۔ آج یہ لفظ کاٹ دیا گیا تو پھر امارات پلٹ کر کبھی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ اشعث ابن قیس اور ان کے حواری مصر تھے کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ امیر المومنین ان سب باتوں سے بے نیاز چپ سادے ماضی کے دھندلگوں میں کھوئے ہوئے تھے اور صلح حدیبیہ کا عکس سے حال کے آئینے میں دیکھ رہے تھے۔
آپ نے کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ میں نے جب حدیبیہ کے دن صلح نامہ لکھا اور حضرت کے اسم گرامی کے ساتھ لفظ رسول اللہ تحریر کیا تو نمائندہ قریش سہیل نے کہا تھا کہ ہم انہیں اللہ کا رسول کب مانتے ہیں، لہٰذا لفظ رسول اللہ مٹا دیا جائے اور اس کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ میں نے لفظ رسول اللہ پر خط کھینچنے میں تأمل کیا تو حضرت نے فرمایا یہی لکھ دو اور ایک دن تمہیں بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا اور تم بے بس اور مجبور ہوگے۔ اور یہ روایت ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 پر۔ اس پر عمروں نے بگڑ کر کہا آپ ہمیں بھی ویسا ہی کافر سمجھتے ہیں جیسے وہ تھے؟ فرمایا اے نابغہ کے بیٹے، تم کب فاسقوں کے دوست اور مسلمانوں کے دشمن نہیں رہے، تم اپنے جننے والی ماں ہی کے مشابہ ہو۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30 پر۔ ابن عاص نے کہا کہ بس آپ کے بعد نہ ہم ایک جگہ مل کر بیٹھیں گے اور نہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ خداوند عالم میری مجلس کو تم سے اور تم جیسے لوگوں سے پاک و صاف رکھے۔ جب ام المومنین کاٹ دی گئی اور اثر نو تحریر لکھی جانے لگی تو حضرت نے کہا کہ آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ معاویہ اور اہل شام مسلمان ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ مومن و مسلم ہے، لیکن معاویہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو چاہے لکھے، جس چیز کا چاہے اقرار کرے اور جو چاہے نام تجویز کرے۔ یہ روایت شرائع ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ آخر صلح نامہ قلم بند کیا جو یہ تھا: نمبر 1، دونوں طرف کے حکم اس کے پابند ہوں گے کہ وہ قرآن مجید کی روح سے فیصلہ کریں، اگر کتاب اللہ سے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں تو متفقہ سنت رسول کی روشنی میں تصفیہ کریں۔ نمبر 2، حاکمین جو فیصلہ کریں گے دونوں فریق اس کے پابند ہوں گے بشرطے کہ فیصلہ کتاب و سنت کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ نمبر 3، حاکمین کو اس ماہ رمضان کے آخر تک فیصلہ کر دینا چاہیے، اگر مدت میں توسیع کی ضرورت محسوس کریں تو وہ خود ہی اتفاق رائے سے مقررہ مدت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اگر فیصلے کے لیے شہادتوں کی ضرورت پیش آئے تو وہ مہیا کی جائیں گی۔ نمبر 5، تصفیہ تحکیم تک جنگ بند رہے گی، دونوں فریقین حاکمین کے جان و مال کی حفاظت کریں گے اور فریقین میں سے کسی فرد پر کہیں آنے جانے میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6، اگر فیصلے سے قبل کسی حکم کا انتقال ہو جائے تو اس کی جماعت اس کی جگہ پر دوسرا حکم منتخب کرے گی۔ نمبر 7، یہ اجتماع ایسے مقام پر ہوگا جو عراق اور شام کے درمیان واقع ہوگا۔ ان دفعات میں سے بیشتر دفعات کا تعلق طریقہ کار اور انتظامی ضوابط سے ہے اور بنیادی دفعہ صرف ایک ہے کہ حاکمین کتاب و سنت کی بنا پر فیصلہ کریں گے اور انہیں اپنی ذاتی رائے یا ذاتی رجحان پر فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اب اگر وہ اس شرائط کی پابندی نہ کریں یا اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فیصلہ کریں تو ظاہر ہے کہ نہ ان کی ثالثی کی حیثیت باقی رہ سکتی ہے، نہ ان کے فیصلے کی پابندی کی جا سکتی ہے۔ واقعات پیش آئند اس کے شاہد ہیں کہ جس طرح قصاص کی آواز اٹھانا اور نیزوں پر قرآن بلند کرنا دھوکہ و فریب تھا، اسی طرح تحکیم پر بھی فریب ہی فریب کار فرما تھا۔ نہ کسی نے کتاب اللہ کو دیکھا اور نہ کسی نے سنت رسول پر نظر کی، اور ایک حریف نے دوسرے حریف کو سیاسی پٹخنیاں دے کر چت کر دیا اور یہی اپنا کارنامہ سمجھا۔ صفحہ نمبر ہے 678 اور عنوان ہے تحکیم کے خلاف خوارج کا ہنگامہ۔ عراق و شام کی فوجیں ابھی صفین میں موجود تھیں کہ معاہدہ تحکیم کے ضبط تحریر میں لائے جانے کے بعد عراقیوں نے تحکیم کے خلاف سرگوشیاں شروع کر دیں۔ چنانچہ جب اشعث ابن قیس نے مختلف قبائل کے جھنڈوں کے پاس جا کر قرارداد تحکیم کی عبارت پڑھ کر سنائی تو تحکیم کے خلاف نفرت کے جذبات پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے تحکیم کے ماننے پر زور دے رہے تھے تحکیم کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کرنے لگے۔ بنی عزہ نے معاہدہ تحکیم کی تحریر سنی تو ان میں سے جو 2 حقیقی بھائیوں
جاد اور معدان نے کہا کہ حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے کا نعرہ لگایا اور تلوار لے کر میدان میں نکل آئے اور لڑتے بھیڑتے قتل ہو گئے۔ بنی مراد نے یہ تحریر سنی تو صالح ابن شفیق نے کہا حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ بنی راسب کو یہ تحریر پڑھ کر سنائی گئی تو انہوں نے تحکیم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس تحکیم کی مخالفت کرنے والوں میں اکثریت بنی تمیم کی تھی۔ جب انہوں نے یہ تحریر سنی تو عروہ ابن اوریہ تمیمی نے اشس سے کہا کیا تم نے دین میں لوگوں کو حکم قرار دے لیا ہے؟ اے اشس، اگر یہی ہونا تھا تو ہمارے مقتولین کیوں قتل ہوئے؟ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 196 پر۔ پھر تلوار لے کر اشس پر حملہ آور ہوا۔ اشس نے تیزی سے سواری کا رخ موڑا، تلوار سواری کے پٹھے پر پڑی اور وہ اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔ اس جنگ بندی اور معاہدہ تحکیم کے نتیجے میں عراقیوں کی یکجہتی ختم ہو گئی۔ ہر طرف فتنہ اور شر اٹھ کھڑا ہوا۔ محرز ابن خنیس نے فضا کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا امیر المومنین، کیا اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک عظیم فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ کو سبکی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا کیا معاہدہ تحریر کرنے کے بعد ہم عہد شکنی کریں؟ یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 197 پر۔ جب امیر المومنین نے معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ہتھیار رکھ دینے کے بعد ہتھیار اٹھانا گوارا نہ کیا تو نفاق کے جراثیم بغاوت اور سرکشی کی صورت میں ابھر آئے اور علویہ اور عثمانیہ کے علاوہ ایک تیسرے گروہ کی بنیاد پڑ گئی۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ بھی اس نئی تحریک کے پیچھے لگ گئے، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو جنگ کے جاری رکھنے پر مصر تھے اور وہ بھی جو تحکیم کے منوانے میں پیش تھے۔ اور یہ نعرہ جو وقتی ہیجان کے نتیجے میں دو نوجوان عروہ ابن عدیہ کی زبان سے نکلا تھا، اس گروہ کا جماعتی نعرہ بن گیا۔ جب دونوں طرف کے لشکروں کی واپسی ہوئی اور امیر المومنین اپنے لشکر کے ہمراہ کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو ہر ایک کے تیور چڑھے ہوئے تھے، پیشانیوں پر بل اور آنکھیں غیظ و غضب سے ابلی پڑی تھیں۔ کچھ لوگوں کو یہ صدمہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ اپنے ہاتھوں سے ہار دی، کچھ لوگوں کو یہ غم کہ تحکیم کو کیوں مانا گیا، اور مانا گیا تو اسے وہیں پر کیوں نہ مسترد کر دیا گیا۔ جماعت میں پھوٹ تو پڑی چکی تھی۔ آپس میں الجھتے اور پیچ و تاب کھاتے ہوئے جب کوفے کے قریب پہنچے تو 12,000 افراد نے حدود شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور جماعت سے کٹ کر کوفے کے قریب مقام ہروراہ میں اتر پڑے اور لا حکم اللہ کی بنیاد پر ایک مستقل اور خطرناک محاذ قائم کر لیا۔ یہ جماعت خوارج اور حروریہ کے نام سے موسوم ہوئی اور جماعتی تنظیم کے پیش نظر انہوں نے شبس ابن ربیع کو امیر جنگ اور عبداللہ ابن کوائے شکری کو امام جماعت مقرر کر لیا۔ امیر المومنین نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کے باوجود ان پر کسی قسم کی سختی گوارا نہ کی، کیونکہ آپ انسانی افسادات طبیعت کو سمجھتے تھے کہ ایک باغی اور سرکش جماعت کی کج فکری اور کج ذہنی میں سختی اور تشدد سے اضافہ تو ہو سکتا ہے مگر اس کی ذہنی اور فکری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب نرمی اور ملاطزت سے کام نہ نکلے اور سرکش جماعت کی کج ذہنی امن عامہ میں خلل کا باعث ہونے لگے تو پھر سختی اور تشدد کا جواز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں افہام و تفہیم اور دلیل و برہان سے قائل کرنے کا لاہمہ ترتیب دیا اور خود ان کے ہاں جا کر انہیں راہ راست پر لانے کا فیصلہ کیا، اور جانے سے پہلے ابن عباس کو ان کے ہاں جانے کا حکم دیا اور ان سے فرمایا کہ تم خوارج کے ہاں پہنچ کر میرا انتظار کرنا اور میرے آنے سے پہلے ان سے اختلافی موضوع پر کوئی بات چیت نہ کرنا۔ اس گفتگو پر بندش لگانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ خوارج ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوں یا ان کے طرز گفتگو اور طریق استدلال پر بھڑک اٹھیں اور ذہنی طور پر آپ کی بات پر بھی کان نہ دھریں۔ جب ابن عباس ان کے ہاں پہنچے تو انہوں نے تحکیم کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ شرع میں
زنا کی سزا 100 تعزیانے اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان میں کسی کو رد و بدل کا اختیار نہیں ہے۔ تو پھر دو آدمیوں کو حکم قرار دینا کہ وہ ایک دینی معاملے کا فیصلہ کریں کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ ابن عباس ضبط نہ کر سکے اور کہا، خداوند عالم نے حالت احرام میں جو شکار کیا جائے اس کے بارے میں فرمایا ہے، ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر مار ڈالے تو چوپایوں میں سے جس جانور کو مارا ہے ویسا ہی اس کا بدلہ دینا ہوگا، جو تم میں سے 2 منصف آدمی تجویز کریں۔ خوارج نے کہا، اس صورت کو مسلمانوں کی خونریزی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور پھر عمرو ابن عاص عادل کب ہے؟ کل تو ہم اسے غیر عادل سمجھ کر اس سے لڑ رہے تھے، اور آج وہ عادل کیسے ہو گیا؟ تم لوگوں نے اللہ کے کام میں 2 آدمیوں کو حکم قرار ٹھہرا لیا، حالانکہ جب معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے بغاوت کی تھی تو ان کے بارے میں خدا کا حکم یہ تھا کہ یا انہیں قتل کیا جائے یا ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، مگر انہیں قتل کرنے یا ان سے توبہ کا مطالبہ کرنے کے بجائے تم لوگوں نے ان سے صلح کر لی۔ حالانکہ سورہ برات کے نازل ہونے کے بعد اہل حرب سے صلح کا جواز اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس اثنا میں امیر المومنین تشریف لے آئے اور ابن عباس کو مصروف گفتگو دیکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں بحث و مباحثے سے منع کیا تھا۔ پھر خوارج سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ہمارے خلاف کیوں بغاوت کی ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں تحکیم سے اختلاف ہے۔ فرمایا، تمہیں یاد ہوگا کہ جب شامیوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیے تھے تو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ نہ دین سے کوئی وابستہ رکھتے ہیں اور نہ قرآن سے، یہ شکست کی روح سیاہی سے بچنے کے لیے قرآن کو بیچ میں لے آئے ہیں، مگر تم لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کے فیصلے پر راضی ہیں، اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں جنگ روک کر تحکیم کو تسلیم کر لوں، حالانکہ میں اسے ناپسند قرار دیتا تھا۔ جب تمہاری ضد سے مجبور ہو کر مجھے تحکیم ماننا ہی پڑی تو میں نے فریقین کے نمائندوں پر یہ شرط عائد کر دی کہ وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اور اگر انہوں نے اس شرط کی پابندی نہ کی تو ہم ان کے فیصلوں کو ٹھکرا دیں گے۔ خوارج نے کہا، یہ تمام باتیں صحیح ہیں، مگر آپ ہماری رائے پر عمل نہ کرتے اور تحکیم کو ٹھکرا دیتے۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تحکیم کو مان کر کفر کا ارتکاب کیا تھا، مگر اب کفر سے تائب ہو چکے ہیں، لہٰذا جس طرح ہم نے کفر کا اقرار کیا ہے اسی طرح آپ بھی کفر کا اقرار کر کے توبہ کریں، پھر ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور حلقہ اطاعت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، میں تحکیم کو مان کر کافر کیسے ہو گیا جبکہ خداوند عالم نے حکم قرار دینے کی اجازت دی ہے؟ چنانچہ زن و مرد کے اختلاف کے بارے میں ارشاد ہے، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے کنبے میں سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے میں سے مقرر کر دو۔ تو کیا اللہ کے نزدیک امت کے اختلاف اور افتراق کی اہمیت میاں بیوی کے تفرقے سے بھی کم ہے؟ کہا، آپ کو چاہیے تھا کہ قرآن کو حکم قرار دیتے، مگر آپ نے قرآن کو حکم قرار دینے کے بجائے لوگوں کو حکم قرار دے لیا۔ فرمایا، ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، چونکہ یہ قرآن 2 دفیتوں کے درمیان لکھی ہوئی کتاب ہے جو بولا نہیں کرتی، اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 پر ہے۔ خوارج سے جب کوئی اس کا جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے، آپ نے عمرو ابن عاص کے کہنے سے لفظ امیر المومنین پر خط کھینچ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امارات اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے لفظ رسول اللہ پر خط کھینچ دیا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رسالت سے اپنی برطرفی کا اعلان کر رہے تھے؟ میرا طرز عمل وہی تھا جو رسول اللہ کا طرز عمل تھا، اور وہ مجھے خبر دے گئے تھے کہ اے علی، تمہیں بھی ایک دن اس قسم کا معاملے سے دوچار ہونا پڑے گا اور تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو میں نے کیا ہے۔ کہا، میں نے فیصلے کے لیے انہیں ڈھیل کیوں دی؟ فرمایا، تاکہ حقیقت حال سے بے خبر آگاہ ہو جائیں اور باخبر اپنے موقف پر مضبوطی سے جم جائیں، اور اسی طرح مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے تو حضرت نے فرمایا، خدا تم لوگوں پر رحم کرو، اٹھو اور اپنے گھروں کو واپس چلو۔
خوارج آپ کی باتوں سے وقتی طور پر متاثر ہوئے اور ظہر کی نماز آپ کی اقتدا میں پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور شہر میں چلے آئے۔ یہ لوگ کوفے میں داخل ہونے کو تو ہو گئے مگر اپنی کچ فکری کی نتیجے میں جو نظریہ قائم کر چکے تھے اس سے اپنے دل و دماغ کو خالی نہ کر سکے۔ چنانچہ جب ان سے موقف کی تبدیلی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا موقف جو پہلے ہی تھا وہی اب بھی ہے، اور کوفے میں چلے آنے کے بارے میں یہ بات بنائی کہ جب حضرت نے ہم سے یہ کہا کہ تم لوگوں نے تحکیم پر اصرار کیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم نے تحکیم کو مان کر کفر کا ارتکاب کیا تھا اور اب توبہ کر لی ہے۔ آپ بھی کفر کا اعتراف کر کے توبہ کر لیں تو ہم آپ کی اطاعت کرنے پر تیار رہے ہیں۔ حضرت نے ہماری بات مان لی اور ہم سے وعدہ کیا کہ 6 ماہ توقف کرو، اس طرح اس عرصے میں جنگی مصارف کے لیے مال بھی فراہم ہو جائے گا اور جانور بھی فربا ہو جائیں گے، پھر ہم شامیوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ خوارج نے یہ بات صرف اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے گڑھی تھی، ورنہ اس میں قطعاً کوئی صداقت نہ تھی۔ چنانچہ ابن اسیر نے تحریر کیا، خوارج نے اپنے ذوم باطل میں جو کچھ کہا سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ اگرچہ خوارج کی یہ بات جھوٹی اور حقیقت کے خلاف تھی مگر زبانوں پر گردش کرتی ہوئی عام ہو گئی اور لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ حضرت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لی ہے اور حاکمین کے فیصلے سے پہلے شام پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اشعث ابن قیس نے فتنہ و شر کو ہوا دینے کے لیے حضرت سے کہا، یا امیر المومنین، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تحکیم کو ضلالت اور اس پر اصرار کو کفر کے سمجھتے ہیں۔ حضرت نے اس کی تردید ضروری سمجھی اور منبر پر کھڑے ہو کر مجمع عام میں یہ اعلان کیا کہ جو شخص میری طرف سے یہ نسبت دیتا ہے کہ میں نے تحکیم کے معاہدے سے منحرف ہو گیا ہوں وہ جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت کے اس اعلان پر خوارج پھر بھڑک اٹھے، ان کا پول کھل گیا تھا اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ انہوں نے احتجاجاً لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا اور پھر اس نعرے کی گونج مسجد کے ہر کونے سے سرائی دینے لگی، اور ایک شخص نے حضرت کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال اکارت جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ امیر المومنین نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی، صبر سے کام لے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بے یقین لوگ تمہیں مغالطے میں نہ ڈالیں۔ اب جوں حاکمین کے اجتماع کا وقت قریب آنے لگا، ان لوگوں کی شرنگیزی اور دریدہ دہنی زور پکڑنے لگی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اب افہام و تفہیم کے حدود سے گزر کر تیغ و سنان کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب ابو موسیٰ کے روانہ ہونے کا وقت قریب تھا تو وہ جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے شوق چشمی اور اشتعال انگیزی پر اتر آئے، اور ان کے 2 نمائندے زرع ابن برج تائی اور حور قوس ابن زہیر اسدی حضرت کے پاس آئے اور حسب معمول لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا، اور پھر ہرقوس نے حضرت سے گستاخانہ لہجے میں کہا، آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اس سے توبہ کیجیے اور تحکیم سے دستبردار ہو کر شام چلیے اور دشمن سے جنگ کیجیے۔ حضرت نے فرمایا، جب تم جنگ کے رکوانے پر مصر تھے تو میں نے جنگ کے جاری رکھنے پر زور دیا تھا، مگر تم لوگوں نے میری مخالفت کی اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اب جب کہ عہد و پیمان ہو چکا ہے، ہمارے لیے اس معاہدے کی پابندی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آپس میں قول و اقرار کر لو تو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ہرقوس نے کہا کہ وہ معاہدہ سرے سے گناہ تھا اور خلاف شرع معاہدے کی پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فرمایا کہ معاہدہ تحکیم گناہ نہیں تھا بلکہ تم لوگوں کی فکر و رائے کی کمزوری کا نتیجہ تھا۔ میں نے تحکیم سے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری بات نہ مانی اور جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس پہ زرع ابن برج نے کہا کہ اے علی، اگر آپ نے معاہدہ تحکیم کو ختم نہ کیا تو ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ سے جنگ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا، تیرا برا ہو، تو کتنا بدبخت ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تو قتل کیا جا چکا ہے اور باد سرسر تجھ پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔
اس نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں، یہ کہہ کر دونوں لا حکم اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب خوارج نے مسجد کو شورش و ہنگامہ آرائی کا مرکز بنا لیا، اور جب بھی حضرت خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر سمت سے نعروں کا شور بلند ہونے لگتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے نعرہ لگایا تو حضرت نے فرمایا، اللہ اکبر، بات سچی ہے مگر ان کا مقصد غلط ہے۔ اگر یہ خاموش رہے تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں گے، اگر یہ ہمارے خلاف بولیں گے تو ہم انہیں دلائل سے چپ کریں گے۔ انہوں نے ہم پر خروج کیا تو ہم ان سے لڑیں گے۔ اس پر ایک خارجی یزید ابن عاصم مہرابی تلملا کر اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، آپ ہمیں قتل سے کیا ڈراتے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ ہم عنقریب آپ پر تلواریں برسائیں گے۔ ہم دین کے معاملے میں ذلت گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ دین میں ذلت کا گوارا کرنا غضب خدا کو دعوت دینا ہے۔ ایک دن خطبہ دیتے وقت مسجد کے باہر کونے سے نعروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو حضرت نے فرمایا، اللہ اکبر، کلمہ حق ہے مگر مقصد باطل ہے۔ دیکھو، جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے تمہارے 3 حق ہمارے ذمے ہوں گے۔ ہم تمہیں مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع نہیں کریں گے، جہاد میں ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو تمہیں مال غنیمت سے محروم نہیں کریں گے، اور اس وقت تک تم سے جنگ نہیں کریں گے جب تک تم پہل نہ کرو گے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ امیر المومنین کے حلم و ضبط اور نرم روی سے اثر لینے کے بجائے خوارج میں سرکشی پر اتر آئے اور حضرت کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن وہب راسبی کے گھر میں مستقبل کا لاہ عمل ترتیب دینے کے لیے جمع ہوئے اور اپنے محاذ کو مضبوط تر کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ عبداللہ ابن وہب نے کہا، ہمیں شہر سے نکل کر پہاڑی علاقوں یا دور افتادہ بستیوں کی طرف چل دینا چاہیے، تاکہ یہاں کے ظالم باشندوں کے باشندوں کے رحم و کرم کی نافرمانیوں اور گمراہ کن بدعتوں کا اسناد کر سکیں۔ ہرقوس ابن زہیر نے اس کی تائید کی اور حمزہ ابن سنان نے اس تجویز سے موافقت کرتے ہوئے کہا، یہ کام جماعتی تنظیم کے ماتحت ہی انجام دیا جا سکتا ہے، لہٰذا اپنے لوگوں میں سے کسی کو ولی امر منتخب کر لو، اس لیے تمہارے لیے قائد و سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطول صفحہ نمبر 202 پر۔ اس پر بھی اتفاق رائے ہوا اور انہوں نے یزید ابن حسین طائی کو امارات کی پیشکش کی، مگر اس نے امارات کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے ہرقوس ابن زہیر، حمزہ ابن سنان اور شرح ابن اوفی عبسی کو قیادت کی پیشکش کی گئی، مگر ان تینوں نے معذرت کی اور اس ذمہ داری سے پہلو بچا لے گئے۔ آخر میں عبداللہ ابن وہب سے کہا گیا، اس نے کہا کہ اگر میں امارات قبول کر لوں تو اس لیے نہیں کہ میں دنیاوی نام اور نمود کا خواہش مند ہوں، اور اگر قبول نہ کروں تو اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ جب امیر کا تقرر ضروری ہے تو مجھے بہرحال اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس انتخاب کے بعد شرح ابن اوفی کے مکان پر مزید صلاح اور مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ عبداللہ ابن وہب نے کہا، جب ہمیں کوفہ چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر اس شہر کا رخ کرنا چاہیے جہاں ہم بغیر کسی روک و ٹوک کے اللہ کے احکام کا نفاذ کر سکیں۔ شرح نے کہا، اس مقصد کے لیے مدائن سے بہتر اور موزوں ترین کوئی جگہ نہیں۔ ہم وہاں کے باشندوں کو باہر نکال کر شہر پر قبضہ کر لیں گے اور بصرہ میں جو ہمارے ہم خیال بھائی بند ہیں انہیں بھی مدائن چلے آنے کی دعوت دیں گے، وہ یقیناً ہماری آواز پر لبیک کہیں گے، اور اس طرح ہم قوت و طاقت میں متبادلہ اضافہ کر لیں گے۔ یزید ابن حسین نے کہا کہ اگر ہم نے مدائن کا رخ کیا تو وہاں کے لوگ پوری طاقت سے ہمارا مقابلہ کریں گے اور شہر میں داخل ہونے سے مانع ہوں گے، لہٰذا ہمیں مدائن کے بجائے نہروان کی طرف جانا چاہیے۔ اس تجویز پر اتفاق رائے کے بعد یہ طے پایا کہ ایک ساتھ نکلنے کے بجائے ایک یا دو کر کے نکلیں تاکہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی روک نہ لیے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مختلف راستوں سے اکیلے دکیلے نکل کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے نہروان کی طرف چل دیے۔
اہل بصرہ کو اپنے عزائم سے آگاہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سعد عبسی کو بصرہ بھیجا اور انہیں تاکید کی کہ وہ جلد از جلد نہروان پہنچ جائیں۔ بصرہ والوں نے جواب دیا کہ ہم تم لوگوں کی رائے سے پوری طرح متفق ہیں اور جلد پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان خروج کرنے والوں میں عدی ابن حتم کا بیٹا طرفہ بھی تھا۔ وہ مقام سیب میں پہنچ کر یزید ابن حسین کی ٹولی میں شامل ہو گیا۔ عدی کو اپنے بیٹے کے خروج کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اس کے تعاقب میں مدائن پہنچے، مگر وہاں خوارج میں سے کوئی نظر نہ آیا تو کوفے کے ارادے سے پلٹے۔ جب مدائن سے نکل کر سبات میں وارد ہوئے تو عبداللہ ابن وہب سے جو دیر حاقول سے دریا عبور کر کے نہروان جا رہا تھا مٹ بھیڑ ہو گئی۔ عبداللہ ابن وہب نے عدی کو اکیلا پا کر انہیں قتل کر دینا چاہا، مگر عمرو ابن مالک کے نبہائنی نے اور بشر ابن یزید بولانی ان کے قتل سے مانے ہوئے اور ان کی جان بچ گئی۔ عدی نے خوارج کے جتھے کو دیکھ کر حاکم مدائن سعد ابن مسعود کو پیغام بھجوایا کہ خوارج کا ایک دستہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اسے روکنے کا انتظام کریں۔ سعد نے اپنے بھتیجے مختار ابن ابی عبید کو مدائن میں اپنا نائب مقرر کیا اور 500 سواروں کا دستہ لے کر خوارج کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن وہب کے ہمراہ صرف 30 سوار تھے۔ اسے سعد اور ان کے ہمراہیوں کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے راستہ بدل دیا اور بغداد کا رخ کر لیا۔ سعد نے اس کا پیچھا کیا اور غروب آفتاب کے وقت اسے کرخ میں جا لیا اور کچھ دیر تک دونوں فریق بھڑتے رہے۔ آخر سعد کے ساتھیوں نے کہا انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں امیر المومنین نے ان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، البتہ امیر المومنین کو اس کی اطلاع دے دینا چاہیے، اگر وہ فرمائیں گے تو ان کا پیچھا کیا جائے گا، ورنہ جہاں یہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے۔ مگر سعد نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے۔ ادھر رات ہو چکی تھی اور جنگ چھیڑی نہ جا سکتی تھی۔ صبح کے انتظار میں خوارج کے قریب پڑاؤ ڈال کر ٹھہر گئے۔ عبداللہ ابن وہب اور اس کے ساتھیوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور راتوں رات دریا عبور کر کے جوخی پہنچ گئے اور وہاں سے نہروان کی طرف نکل گئے۔ خوارج نہروان کے پل کے قریب پڑاؤ ڈالے پڑے تھے اور عبداللہ ابن وہب اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ ہرقوس ابن زہیر یا یزید ابن حسین کو امیر منتخب کریں کہ یہ لوگ پہنچ گئے۔ اہل کوفہ میں سے قعقاع ابن قیس طائی، عبداللہ ابن حکیم، سالم ابن ربیعہ عبسی اور چند افراد خوارج کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہروان جانا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں کو ان کے گھر والوں نے روک دیا اور انہیں مجبوراً رک جانا پڑا اور سالم ابن ربیعہ کو امیر المومنین نے بلا کر منع کر دیا۔ بصرہ سے معصر ابن فدکی تمیمی کی قیادت میں 500 خوارج نہروان کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب حاکم بصرہ ابن عباس کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ابوالاسود وائلی کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا تاکہ انہیں سمجھا بجھا کر واپس لائیں۔ ابوالاسود جب خوارج تک پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خوارج انہیں دیکھ کر جسر کے قریب ٹھہر گئے اور یہ تاثر دیا کہ وہ رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ ابوالاسود بھی رات کے اندھیرے میں کوئی قدم نہ اٹھا سکتے تھے، وہ بھی صبح کے انتظار میں ٹھہر گئے، مگر خوارج رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے نکل کر نہروان پہنچ گئے اور کوفہ، بصرہ اور اطراف اس کی جانب کے خوارج نے جمع ہو کر نہروان کو ہنگامہ شورش کی آماجگاہ بنا لیا۔ خوارج کی اس جتھہ بندی کے پیش نظر امیر المومنین کے مخلص اصحاب نے چاہا کہ حضرت کو اپنی دوستی و جانثاری کا یقین دلا کر تجدید بیعت کریں، چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم اس معاہدے پر آپ کی بیعت کرتے ہیں، جو آپ کا دوست ہوگا ہم اسے دوست رکھیں گے، جو آپ کا دشمن ہوگا ہم اسے دشمن رکھیں گے۔ حضرت نے ان لوگوں سے بیعت لی اور ربیعہ ابن ابی شداد خثمی سے جو جمل و صفین میں آپ کے ہم رکاب رہ کر جنگ کر چکا تھا، فرمایا کہ تم بھی کتاب و سنت کے اتباع کی بنیاد پر بیعت کرو۔ اس نے کہا میں سنت ابوبکر اور عمر کی پیروی کی شرط پر بیعت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے انکار ہے؟
اگر ابو بکر اور عمر کی سنت کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ قابل عمل ہی نہیں، پھر اس شرط کے پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر حضرت نے تیور بدل کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدا کی قسم میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم خوارج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہو اور گھوڑے اپنی سموں سے تمہیں روند رہے ہیں۔ اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171 پر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ عملی تضاد ذہنی انتشار کا نتیجہ ہوتا ہے تو بلا شبہ خوارج ذہنی اور فکری انتشار کا شکار تھے۔ انہوں نے نہ صرف تحکیم کو مانا بلکہ امیر المومنین کو بھی تحکیم کے ماننے پر مجبور کر دیا، اور جب آپ نے تحکیم کی اجازت دے دی تو حکم اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے تحکیم کی مخالفت کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ خوارج نے اپنے نعرے کا استراج آیت قرآنی ان الحکم الی اللہ سے کیا، جو ابتدا میں صرف تحکیم کی مخالفت میں بلند ہوا، اور پھر اس آیت کے ظاہر پر نظر کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ حکومت بھی اللہ کے لیے ہے اور بیعت بھی اللہ کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی حاکم و فرما روا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح یہ نعرہ ایک جدید نظریہ حکومت کی بنیاد قرار پا گیا۔ اور خوارج اس آیت کی آڑ میں کہنے لگے کہ ہم حکومت الہیہ کا قیام چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے، مگر انہوں نے اس پر غور نہ کیا کہ حکومت الہیہ کے معنی ابطال امارات کے نہیں ہیں، بلکہ حکومت الہیہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے احکام کا نفاذ الہی نمائندوں کے ذریعے ہو، اور ان نمائندوں کے مقابلے میں کسی کو رائے زنی اور قیاس آرائی کا حق حاصل نہ ہو۔ لہٰذا آیت ان الحکم الی اللہ کا یہ مفہوم قرار دینا کہ حکومت و فرمانروائی اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتی اور دینی اور دنیاوی تنظیم کے لیے کسی امیر کی احتیاج نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے، اور قرآنی آیت کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ آیت حضرت یعقوب کے واقعات کے سلسلے میں ہے، اور پوری آیت اس طرح ہے، اور یعقوب نے کہا، اے بیٹو، تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اس مصیبت کو جو خدا کی طرف سے آئے ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کیا تو ان سے کہا، تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر بد سے بچے رہو، اور یہ ضروری نہیں کہ اگر تم متفرق دروازوں سے داخل ہوگے تو ضرور بچے ہی رہو گے، اس لیے کہ حکم چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، اور جس کا کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسروں کے ارادے کبھی پورے ہوتے ہیں اور کبھی پورے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی اپنی طرف سے تدبیر و احتیاط ضروری ہے۔ یہ تھا اس آیت کا واضح مطلب، مگر خوارج نے یہ آیت کے مورد اور محل کو دیکھا، نہ اس کے معنی و مفہوم پر نظر کی۔ اس کا مطلب یہ قرار دے لیا کہ سرے سے کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین نے خوارج کی اس من گھڑت تعویل کی روح میں فرمایا، بات درست ہے، مگر ان کی مراد باطل سے ہے۔ بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ خوارج کا یہ نظریہ ہی کی حد میں رہا، اور کسی دور میں اسے عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا، بلکہ خود خوارج بھی اس پر عمل درآمد نہ کر سکے، اور کشود و بست کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا امیر اور سربراہ منتخب کرتے رہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیاسی اور انتظامی نقطہ نظر سے حکومت کا قیام لازمی اور ایک سربراہ مملکت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حکومت ہی شخصی اور اجتماعی مفادات کی حفاظت کرتی اور معاشی و معاشرتی مسائل کا حل تلاش کرتی ہے۔ اگر حکومت نہ ہو تو نہ ریاست کی تنظیم ممکن ہے، نہ اس کے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، نہ نظم و نسق باقی رہ سکتا ہے، اور نہ امن و امان باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر خوارج کا یہ نعرہ دیانت اور نیک نیتی کے زیر اثر ہوتا تو وہ تحکیم کے جواز کی نفی کرنے کے بجائے یہ کہہ سکتے تھے کہ حکم قرار دینا تو جائز ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے بنی قریظہ کے بارے میں سعد ابن معاذ کو حکم
مقرر کیا تھا، مگر اس موقع پر جبکہ دشمن ان کے ذریعے فریب دینا چاہتا ہے تو تحکیم ناروا اور خلاف مصلحت ہے، تو اسے ایک حد تک ایک صحیح جذبے کے تحت لایا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے تو شورش اور ہنگامہ آرائی کا جواز پیدا کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا تاکہ حکومت الہیہ کے پردے میں قبائلی عصیبت کو زندہ اور لا حکومت کا نعرہ لگا کر طوائف ملوکی کا اعادہ کر سکیں، ورنہ حکومت الہیہ کا قیام ہی ان کے پیش نظر ہوتا تو امیر المومنین سے تعاون کرتے، اس لیے کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا جو حکومت الہیہ کو الہی احکام اور قوانین کی بنیادوں پر استوار کرتا اور دنیا کو انہی درخشاں خطوط پر چلاتا جنہیں پیغمبر اکرم نے وحی ربانی کی روشنی میں ترتیب دیا تھا۔